حضرت عیسیٰ ابن مریم، آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بنی اسرائیل کی طرف وہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے، یہودیوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی، ان کو قتل کرنے کا پلان بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عین موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ ان کا ایک ہم شکل، ان کا ایک شاگرد تھا، ان کا ایک حواری تھا، اس نے اپنی جان دے دی اور لوگوں نے اس کو سولی چڑھا دی۔ یہودی آج تک یہی سمجھتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا کہ نہیں، تم نے عیسیٰ کو سولی نہیں چڑھائی ہے، عیسیٰ کو ہم نے اپنے پاس زندہ اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں کہتا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا، اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ عیسیٰ کو انہوں نے سولی چڑھائی ہے، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ ان کو سولی چڑھائی ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کو کنفیوژن میں ڈال دیا گیا ہے، یہ کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ قیامت کے پہلے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ ملک شام کے شہر دمشق میں آئیں گے۔ دمشق میں کوئی مینار ہے جس کا نام اللہ کے نبی نے فرمایا المنارۃ البیضاء، سفید مینار۔ اب آج دمشق میں سفید مینار اگر آپ سرچ کریں گے تو دمشق میں مارکیٹ میں جو عیسائیوں کا ایریا ہے، اس ایریے میں ایک وائٹ مینار بنا ہوا ہے، اس کو المنارۃ البیضاء کہتے ہیں۔ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اسی سفید مینار کے اوپر حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن ہم یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ دمشق کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، جامع مسجد اموی، جو دمشق کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس میں بھی کئی سفید مینار ہیں، اس میں کسی مینار پر حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ فجر کے وقت آئیں گے اور دو فرشتوں کے پر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کے آئیں گے۔ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور ان کے بدن پہ دو کپڑے ہوں گے، اور وہ زعفرانی کلر کے کپڑے ہوں گے، زعفرانی رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، فجر کا ٹائم ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، مسلمانوں کے جو امام ہوں گے، جن کا نام مہدی، جن کو مہدی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، وہ لوگوں کے امام ہوں گے۔ وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ اس امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس امت کی فضیلت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نبی ہونے کے باوجود وہ آخری نبی کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے تو وہ کام کیا کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، وہ وقت قریب ہے جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، حکماً عدلا، عدل و انصاف کرتے ہوئے آئیں گے، فیکسر الصلیب، اس صلیب کو توڑیں گے۔ عیسائیوں کے ہاں جو کراس ہے، جو صلیب ہے، وہ ان کا مذہبی نشان ہے۔ حضرت عیسیٰ سب سے پہلے آ کر کے صلیب کو توڑیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور دنیا سے سور کو ختم کر دیں گے۔ سور تو ایسے بھی حرام ہے، مگر وہ سور کو بالکل ختم کر دیں گے۔ وَيَزْعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ جزیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسلامی حکومت میں اگر کوئی غیر مسلم رہنا چاہتا ہے، اسے ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے اسلامی حکومت کو، وہ ٹیکس دے کر کے اسلامی حکومت میں سیفٹی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کر دیں گے۔ وہ سیدھے سیدھے اسلام آفر کریں گے، یا تو اسلام قبول کرو یا ہم سے جنگ کرو۔ ان کے زمانے میں تیسرا آپشن جزیہ کا آپشن نہیں ہوگا، وہ جزیہ ختم کر دیں گے، اور کسی کافر سے وہ جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اور ان کے دور میں مال اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور ایک وقت کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ سارا معاملہ ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو انہی کے ذریعے دجال ختم ہوگا اور سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف دنیا میں اسلام باقی بچے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال دنیا میں رہیں گے، 40 سال دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی کیوں دنیا میں آئے؟ دجال کو ختم کرنے کے لیے قیامت کے پہلے کوئی اور نبی کیوں نہیں آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں آئیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس کا نام کیا تھا؟ بولو بھائی، انجیل۔ انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کے امتیوں کی تعریف کی، نبی کے صحابہ کی تعریف کی ہے، نبی کی امت کی تعریف کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں تیرا نبی ہوں مگر میں تیرے آخری نبی کی امت میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے پہلے دنیا میں ان کو بھیجے۔ اور دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو یہودیوں کے جھوٹ کا پردہ چاک کریں گے۔ وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ کے اوپر گندے گندے الزام لگاتے ہیں، اور وہ یہودی جو یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے اور یہودیوں کے اس غلط عقیدے کی تردید کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا تھا۔ ان کا دنیا میں آنا یہودیوں کے اس عقیدے کا رد ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس لیے بھی آئیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کرسچین کہتے ہیں، جو عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ دنیا میں آ کر ان کے عقیدے کی بھی تردید کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں اور مجھے کوئی سولی پر نہیں چڑھایا گیا، میں نے کوئی انسانیت کے دکھ اور درد کو اپنے سر پہ نہیں لیا ہے، مجھے تو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا تھا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور دنیا میں آ کر کے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کریں گے تو عیسائیوں کے عقیدے کی بھی وہ اصلاح کریں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے تو وہ اس لیے بھی آئیں گے کیونکہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ جتنے انسان ہیں سب کو زمین پہ مرنا ہے اور سب کو زمین میں جانا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کی جو نیچرل موت ہوگی وہ جب دنیا میں آئیں گے تب ان کی نیچرل موت ہوگی اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے۔ وہ دنیا میں جب آئیں گے تو وہ حج بھی کریں گے، حج بیت اللہ کی سعادت سے بھی وہ مالا مال ہوں گے۔ اس کے بعد قیامت کی جو چھٹی نشانی ہے، یاجوج اور ماجوج